یقین کی راہ پر چل پڑھیں انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پر چل پڑھیں انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت اور تربیت کی ضرورت. آج سے 1400 سال قبل ماضی میں جھانک کر دیکھیے. دنیا کا قدیم معاشرہ جو تھا تو انسانوں کا، مگر جا بجا غیر مہذب انسان موجود. جہاں قانون تو تھا مگر جنگل پر، جہاں طاقت تھی عزت کا معیار تھی، جہاں انسان تباہی کے راستے پر تھا. پھر ایسے میں خداوند عالم کی رحمت جوش میں آئی اور انسانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے، معاشرے کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا، جس کی تعلیم و تربیت علم و عرفان کی بدولت وہی معاشرہ پیار، محبت، امن، سکون اور چاہت کی علامت بن گیا تھا، کیونکہ علم نے سکھا دیا تھا جینے کا سلیقہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. سامعین اکرام، اس بات سے دین اور دنیا میں علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. آج کی نسل اپنے زور بازو پر ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتی ہے. علم کے سمندر میں موتی لگاتی ہے، علم کے علم کو اونچا کرتی ہے اور پھر حقیر سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. کیونکہ علم سکھاتا ہے جینے کا سلیقہ، تو پھر علم کی بدولت ہی تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی پرستش کرنے والوں نے آپ کو اپنے قابو میں لے لیا. اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے. نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی اور گہرائی میں انسان نظر آیا. پھر پوچھا ماجرا کیا ہے؟ پھر وہی جواب ملا کہ انسانی ترقی ہوئی ہے اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں علم کی ہی کرشمہ سازی ہے. علم کے میدان کے سپاہی جب جاوے من الحیان الراز کے بیرونی بنتے ہیں تو زندگی جینے کا فلسفہ سکھاتے ہیں. انہی سپاہیوں نے جب سائنس کی طرف توجہ کی تو اے پی جے عبد الکلام بن کر فضاؤں کو تشکیل کیا. اور یہی سپاہی جب ایگزینڈر فلیم کے ایڈورڈ جنر بنتے ہیں تو اینٹی بایوٹکس اور ویکسینیشن کی ایجاد کر کے لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں. علم کے سپاہی جب سیاست کے میدان میں اترتے ہیں تو مولانا آزاد، جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی بنتے ہیں. اور جب یہ رہنما بنے تو سر سید احمد خان اور عطا حسین حالی بن کر ابھرے. جب ان سرفروشوں نے ادب کی دنیا میں قدم رکھا تو غالب، میر اور اقبال جیسے شاعر پیدا ہوئے. سامعین اکرام، جہاں بھی علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں تربیت کا لفظ بھی ضروری امر بن گیا ہے، کیونکہ علم ڈگریوں کا نام نہیں، علم محض کتابوں میں رقم حکایت و واقعات کا نام نہیں، بلکہ اسے عمل کے اندر اور کردار کے اندر ڈھالنے کا نام ہے. تبھی ایک علم یافتہ انسان ایک تہذیب یافتہ انسان کہلاتا ہے. کیونکہ یہی علم جو کہ رسمی علم کہلاتا ہے، اگر اسی علم کی بات کی جائے تو یہی وہ علم تھا جو اس قوم کے پاس بھی تھا کہ جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا تھا. تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ علم کا ہونا ضروری ہے یا علم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے؟ تو میں اپنی جگہ صحیح ہوں کہ علم کے ساتھ مناسب تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ پھر استاد ایسے جن لیں کہ استاد جب تربیت صبر و برداشت کی تو خود برداشت کا نمونہ نہ ہو. جب والدین تربیت اولاد کو جھوٹ نہ بولنے کی تو والدین خود جھوٹ نہ بولے. میں اب اپنی تقریر کا اختتام